پاکستان کو نواز دو، مسلم لیگ نون کا انتخابی منشور پیش، عوام کو ریلیف دینے کے لیے لانگ اور شارٹ ٹرم منصوبے شامل، بجلی بلوں میں فوری رعایت، صحت کے لیے اقدامات، آسان قرضے کی فراہمی، آزاد خارجہ پالیسی، صحت پر خصوصی توجہ منشور کا حصہ، پارلیمنٹ کی بالادستی، نیب کا خاتمہ، چھوٹے مقدمات کا 2 ماہ میں فیصلہ، آرٹیکل 62 اور 63 اصل حالت میں بحال، عدالتی قانونی پنچایت سسٹم، تنازعات کے تصفیے کا متبادل نظام ہوگا، سرکاری دفاتر کو ماحول دوست بنایا جائے گا۔ چنو نئی سوچ کا سلوگن، پیپلز پارٹی کا 64 صفحات پر مشتمل منشور جاری، اجرت دگنی، غریبوں محنت کشوں کے لیے مکانات کا وعدہ، بھوک مٹاؤ پروگرام، اسکولوں میں مفت کھانا ملے گا، کسان یوتھ اور مزدور کارڈز کا اجرا، خواتین کو چھوٹے قرضے دینے کا اعلان۔ بلاول بھٹو نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر لکھا، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ بنیادی نکات ہیں۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے پاس غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے لڑنے کا پلان ہے۔ کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اگر موقع دیتا ہے، ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا، اور ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا ہے۔ اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں، ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا۔ ان کا منشور یہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں، دھرنے کرنے ہیں، احتجاج کرنا۔ ماضی کی زیادتیوں کو فراموش کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے آیا ہوں، کچھ لوگوں کا منشور صرف احتجاج اور دھرنے ہیں۔ نواز شریف کا منشور کی تقریب سے خطاب، کہا وزیر اعظم کی گردن میں رسی ڈالنے کی باتیں کہاں کی سیاست ہے، طاہر القادری کا پاکستانی سیاست سے کیا تعلق، پاکستان کی خاطر بنی گالا گیا، ان کو بھی بلا سکتا ہوں، سیاست میں بانی پی ٹی آئی جیسا سخت دل نہیں دیکھا، اپوزیشن میں آئے تب بھی وہ کام کبھی نہیں کریں گے جو پی ٹی آئی نے کیا۔ منشور سب پیش کرتے ہیں، عمل کوئی کوئی کرتا ہے۔ نواز شریف اس شخص کا نام ہے جس نے جو وعدہ کیا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی اور دن رات ایک کیا، دعوے کم کیے اور کام زیادہ کیا۔ نواز شریف کے منشور کا اہم ترین حصہ قوم کو جوڑنا ہے۔ آج دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے، آپسی اختلافات بھلانا ہوں گے۔ منشور کی تقریب سے شہباز شریف کا خطاب، کہا نواز شریف اس شخص کا نام ہے جس نے دعوے کم اور کام زیادہ کیا۔ 5 سال میں بہت زہر اگلا گیا جو بہت مشکل سے ختم ہوگا۔ عرفان صدیقی بولے، نواز شریف نے منع کیا تھا کہ منشور میں جھوٹے خواب نہ دکھائے جائیں، منشور میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم اقتدار میں آ کر نہ کر سکیں۔ باہر سے مداری ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں، بانی پی ٹی آئی نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، انہوں نے خیراتی ادارے یہودیوں کے پیسوں سے بنائے۔ مولانا فضل الرحمان کا کنکوٹ میں جلسے سے خطاب، کہا 1973 سے لے کر اب تک پارلیمنٹ کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں، کیا اب ہمیں اور تجربے کرنے ہیں؟ دنیا پاکستان اور افغانستان کو لڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کو سنبھالنا ہوگا، وہ کام کروں گا جو ملک کو مضبوط کرے۔ آئی پی پی کے سربراہ جہانگیر ترین کا لودھراں ڈسٹرکٹ بار سے خطاب، بولے اگلے 5 سال پوری قوت سے کام کریں گے، ہر طرح کے ترقیاتی کام کیے جائیں گے، جھوٹے مقدمات کا خاتمہ ہوگا، نئے روزگار ملیں گے، لودھراں کو مثالی بنا دیں گے۔ عام انتخابات کے موقع پر 8 فروری کو لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے، الیکشن کمیشن کی متعلقہ اداروں کو ہدایت، الیکشن کمیشن کے مطابق لوڈ شیڈنگ کے باعث پولنگ اور ووٹوں کی گنتی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سائفر کیس کی آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں سماعت، وکلا صفائی کورٹ روم سے غیر حاضر، معزز جج کا اظہار برہمی، اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کی ملزمان کی جانب سے گواہوں سے جرا، بانی پی ٹی آئی کی معزز جج سے بدتمیزی، عدالت کی وارننگ، شاہ محمود قریشی کی بھی اسٹیٹ ڈیفنس کونسل سے 2 بار بدتمیزی، فائل چھین کر دیوار پر مار دی۔ بھارت پاکستان دشمنی میں تمام حدیں عبور کر گیا، بلوچ نوجوانوں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بے نقاب، نوجوانوں کو ڈالرز کی چمک دکھا کر آن لائن نوکریاں دینے کا سلسلہ شروع، بھارتی کمپنی نے ویب سائٹ پر اشتہار بھی جاری کر دیا، انگریزی سے بلوچی زبان میں مواد کا ترجمہ کرنا ہوگا، کمپنی بلوچ نوجوانوں کو ترجمہ کرنے کے عوض ادائیگی ڈالرز میں کرے گی۔
چیف جسٹس اور ریاستی اداروں کے خلاف توہین آمیز مہم پر FIA کا ایکشن. 115 انکوائریاں باضابطہ طور پر رجسٹرڈ. غلط معلومات پھیلانے والے 65 افراد کو نوٹس. میڈیا اور سوشل میڈیا کی 47 شخصیات بھی شامل. 30 اور 31 جنوری کو سماعت ہوگی. کراچی میں سائٹ ایریا لال مسجد کے قریب گتے کی فیکٹری میں آگ. فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیوں نے شعلے بجھا دیے. اسنارکل اور واٹر باؤزر نے بھی حصہ لیا. حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. عمارت میں کولنگ کا عمل جاری. CTD کے پنجاب کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 11 دہشت گرد گرفتار. ترجمان CTD کے مطابق دہشت گرد مختلف اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. حیدرآباد میں الیکشن سے قبل تخریب کاری کا منصوبہ ناکام. جام شوروں سے کلادم تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار. 600 کلو سے زائد بارودی مواد برآمد. ڈیٹونیٹر اور بال بیئرنگ بھی ملے. ملک میں خشک سردی کا خاتمہ. دھند کی شدت میں کمی. بالائی علاقوں میں بارش. پہاڑوں پر برف باری. گلگت بلتستان میں چاندی بکھرنے کی پیشگوئی. ملکہ کوہسار کے سفید چادر اوڑھنے کا امکان. خیبر پختونخوا اور خطہ پوٹوہار میں بھی ہلکی اور درمیانی بارش. برف باری متوقع. پنجاب میں بھی وقفے سے بادل برسیں گے. محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ قلات سمیت بلوچستان میں بھی بارش اور برف باری کا سلسلہ 31 جنوری تک جاری رہے گا. پنجاب میں نمونیا کیسز میں کمی نہ آ سکی. 24 گھنٹوں کے دوران 942 نئے کیسز رپورٹ. 7 بچے موت کی آغوش میں چلے گئے. صوبے میں جنوری میں اموات کی تعداد 240 تک جا پہنچی. کیسز کی مجموعی تعداد 13,661 ہو گئی. اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے قتل کا مقدمہ چلے گا. عالمی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. صہیونی ریاست کو قتل عام سے روکنے کا عبوری حکم جاری. خوراک کی فراہمی کے اقدامات کی بھی ہدایت. 15 ججوں نے فیصلے کی حمایت. 2 نے مخالفت کی. اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار. نیشنل سیکیورٹی منسٹر نے فیصلہ یہود مخالف قرار دے دیا. عالمی عدالت کے فیصلے کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے بند نہ ہوئے. صہیونی فوج کی بمباری سے ایک روز میں مزید 183 فلسطینی شہید. خان یونس میں الاقصی یونیورسٹی، النصر، العمل اور الخیر اسپتالوں کے قریب بڑے حملے. نصیرات کیمپ میں 11 شہادتیں. شہادتوں کی مجموعی تعداد 26,085 تک جا پہنچی. کوشش کے باوجود بولا نہیں جا رہا. WHO کے سربراہ غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے رو پڑے. جنیوا میں غزہ ہیلتھ ایمرجنسی اجلاس میں ٹیڈروس کی آواز بھر آئی. ٹیڈروس چند لمحوں کے لیے خاموش رہے اور کہا کہ کوشش کے باوجود کہنے کو الفاظ نہیں. غزہ کے حالات ناقابل بیان ہیں. سین فرانسسکو میں سکھوں کا بھارت مخالف احتجاج. خواتین اور بچوں سمیت سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت. بھارتی قونصلیٹ کے سامنے خالصتان کے جھنڈے لہرا دیے گئے. امریکی عدالت کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو $83 ملین ہٹ جانے کا حکم. رقم لکھاری جین کیرول کو دینا ہوگی. عدالت کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کیرول کو سرعام جھوٹا کہہ کر ان کی توہین کی. کیرول نے ڈونلڈ ٹرمپ پر 1990 کی دہائی میں جنسی حملے کا الزام لگایا تھا. یمن میں حوثی فورسز کے ساتھ سوشل میڈیا اسٹار بھی سرگرم. ٹم حوثی ٹک ٹاک کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل پر تاک تاک کر وار کرنے لگے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.